بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، آج آپ کے سامنے کتاب الدامۃ الثاقبہ سے جلد دوئم سے مولا حسین علیہ السلام کے حوالے سے، کربلا معلیٰ کے حوالے سے کچھ روایات لے کر حاضر ہوں۔ یہ کتاب الدامۃ الثاقبہ جلد دوئم، یہ ولی العصر ٹرسٹ والوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا، یہ میرے سامنے ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 86 پر 82 پر 82 پر امام حسین علیہ السلام کا کوفیوں کو پانی پلانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہار میں عبداللہ ابن قیس سے مروی ہے کہ میں جنگ صفین میں شامی فوج کے خلاف حضرت علی علیہ السلام کی فوج میں تھا۔ معاویہ کے حکم سے شامی فوج نے فرات پر قبضہ کر کے پانی بند کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کافی کوشش کی لیکن معاویہ نہ مانا۔ ابو ایوب سلمہ کی کان میں معاویائی فوج تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے کئی سالار بھیجے لیکن سب ناکام واپس آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے از خود جانے کی پیشکش کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ امام حسین علیہ السلام ایک دستہ فوج لے کر گئے، ابو ایوب کو شکست دی اور پانی لے کر واپس آئے۔ جب حضرت علی علیہ السلام کو اطلاع ملی تو آپ رو دیے۔ آپ سے وجہ پوچھی گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کتنا عجیب اتفاق ہے کہ آج حسین علیہ السلام نے زندگی کی پہلی جنگ لڑی ہے، وہ بھی پانی لینے کی خاطر۔ اللہ اکبر۔ اور پانی بھی اہل کوفہ کو پلایا ہے۔ اے اہل کوفہ، آج حسین علیہ السلام کا پانی پلانا یاد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اے اہل کوفہ، آج حسین علیہ السلام کا پانی پلانا یاد رکھنا۔ حضرت علی علیہ السلام میدان کربلا میں مجالس میں شیخ صدوق نے ہرثمہ ابن ابو مسلم سے روایت کی ہے کہ جنگ صفین سے واپسی کے بعد جب ہم کربلا سے گزرے تو آپ علی علیہ السلام نے وہیں قیام کیا۔ نماز صبح کا وقت تھا، آپ نے نماز صبح سرزمین کربلا ہی میں پڑھی، پھر خاک کربلا کو اٹھا کر سونگھا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا، سرزمین کربلا تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرے دامن میں ایسے لوگ دفن ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ میں جب گھر آیا تو اپنی بیوی جو حضرت علی علیہ السلام ہی کو خلیفہ اول اور وصی رسول سمجھتی تھی اسے بتایا کہ تیرا امام کربلا میں یہ بات کہہ رہا تھا، بھلا یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی کسی جگہ دفن ہونے کی وجہ سے بلا حساب داخل جنت ہو؟ اس کی بیوی اسے کہتی ہے کہ خدا معلوم تجھے کیوں علی علیہ السلام سے بیر ہے، رہتا بھی علی علیہ السلام کے ساتھ ہے اور علی علیہ السلام کی ہر بات میں شک بھی کرتا ہے۔ میں نے کہا، رہتا صرف اس لیے ہوں کہ ممکن ہے کبھی کسی جگہ کی حکومت مل جائے۔ مجھے علی علیہ السلام سے بیر نہیں ہے، البتہ جو کچھ وہ کہتے ہیں ان کی باتوں پر اعتبار نہیں آتا۔ میری بیوی نے کہا، بھلا انصاف سے بتا، علی علیہ السلام جو کچھ کہتے ہیں انہوں نے کبھی یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں؟ میں نے کہا، انہوں نے یہ تو کبھی نہیں کہا، جو بھی کہتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتائی تھی۔ تو میری بیوی نے کہا، اچھا یہ بتا، جو کچھ آج تک میرے مولا علیہ السلام نے کہا ہے، مثال کے طور پر تجھے کوئی ایسی ایک بات یاد ہے جو غلط ثابت ہوئی ہو؟ میں نے کہا، میرے پاس ایسی مثال بھی نہیں ہے۔ میری بیوی نے کہا، انصاف سے بتا، یہ بیر نہیں تو کیا ہے؟ جو کچھ علی علیہ السلام کہتے ہیں اپنی طرف سے بھی نہیں کہتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہتے ہیں، اور آج تک تو ایک مثال بھی پیش نہیں کر سکتا، اور آج تک تو ایک مثال بھی پیش نہیں کر سکتا جو حضرت علی علیہ السلام نے بتائی ہو اور وہ غلط ثابت ہوئی ہو۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کی ہر بات کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے۔ میں نے کہا،
بھلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جنت میں بلا حساب چلا جائے؟ میری بیوی نے کہا، اگر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے تو یقیناً ایسا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ میرے آقا کے اس فرمان کی صداقت دیکھ کر ہی رہے گا۔ مجھے یقین ہے تو میرے آقا کے اس فرمان کی صداقت دیکھ کر ہی رہے گا، اور میں یہ بھی یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ تو ان خوش نصیبوں سے بھی نہیں ہوگا جو بلا حساب داخل جنت ہوں گے۔ میں نے بیوی کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے، ہائے ہائے حسین، اور ابن زیاد ملعون نے کوفہ سے آپ کے مقابلے میں فوجیں بھیجنا شروع کیں تو میں بھی ان میں شامل تھا، یعنی یہ ہرسمہ یہ ابن زیاد کی فوج میں شامل تھا۔ جب میں اس مقام پر آیا جہاں حضرت علی علیہ السلام نے وہ جملہ فرمایا تھا تو عرصہ بعد مجھے وہ بات بھی یاد آ گئی کہ کرب و بلا میں جہاں کوئی یہ دفن ہوگا وہ بلا حساب جنت میں جائے گا۔ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سیدھا امام حسین علیہ السلام کے پاس گیا۔ انہیں جا کر وہ واقعہ سنایا جو مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے جنگ صفین سے جب وہ پلٹے ہیں تو کربلا مولا میں رکے ہیں، اور اس طرح فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، یہ تو اچھا ہوا کہ تجھے یہ بات یاد ہے، اب یہ بتا ہمارے حق میں ہے یا مخالفت میں؟ تو ہرسمہ کہتا، میں نے عرض کیا، اگر یہ بات یاد نہ آتی تو یقیناً آپ کے مخالف ہوتا، کیونکہ آیا ہی ابن زیاد کی فوج میں تھا۔ اب مخالفت میں لڑوں گا نہیں اور آپ کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا، اوئے ہوئے بدقسمت انسان، اور آپ کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا کیونکہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور مجھے ابن زیاد سے خطرہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہرسمہ بچے تو میرے بھی چھوٹے ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہرسمہ بچے تو میرے بھی چھوٹے ہی ہیں اور میرے ساتھ دوسروں کے بھی چھوٹے بچے ہیں، لیکن تیری بیوی تجھے بہتر ہی جانتی ہے۔ میں نے عرض کیا، قبلہ میری بیوی بھلا کیسے مجھے بہتر جانتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تجھے یاد نہیں جب تو نے میرے بابا علی علیہ السلام کی یہی بات جو مجھے اب بتائی ہے اپنی بیوی کو واپس جاتے ہی بتائی تھی، اور کافی تکرار کے بعد تجھے تیری بیوی نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے تو ان خوش نصیب افراد سے نہیں ہوگا جو بلا حساب داخل جنت ہوں گے۔ واقعی تیرے نصیب ایسے ہی ہیں جیسا کہ اس نے کہا تھا، بد نصیب۔ ہاں یہ یاد رکھنا، اگر میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے تو کربلا معلی میں نہ رہ۔ یوم عاشور اگر تو نے میرا استغاثہ سن لیا، حل من ناصر ینصرنا، اگر یہ میرا استغاثہ سن لیا اور میرا ساتھ نہ دیا تو پھر میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی بھی عذر نہ کر سکے گا۔ اللہم لانا ولا ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تعبنا ولا ذالک۔ اللہم لانا للصحابة التي جاہدت الحسین علیہ السلام وشاعت وباعت وطابت علی قتلہ، اللہم لانہم جمیعا بے شمار۔ مومنین کرام، اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے تمام مومنین کے ساتھ شیئر کریں۔ یا علی مدد، یا حسین، یا حسین۔